بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ حکومت بلکہ چاچو یعنی کہ ہمارے شہباز شریف کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے معاملے پر بلنڈر کس نے کیا، اور وزیر اعظم نے صرف ایک دن بعد ہی 80 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت کم کیوں کر دی؟ ذمہ دار کون تھا؟ گمراہ کس نے کیا؟ غلط بریفنگ کس نے دی؟ اس کے بارے میں آپ کو حیرت انگیز باتیں بتائیں گے کہ جناب حکومتوں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ دوسری بات آپ کو بتائیں گے کہ جناب اعلیٰ تل ابیب میں ایرانی پاسداران انقلاب نے موساد کے ہیڈ کوارٹرز کو زمین بوس کر دیا ہے، اور دوسری طرف ٹرمپ کو لگا دیا ہے کہ جس طرح تم پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے میں تباہ ہونے والے طیارے گن رہے تھے، اب اپنے طیارے بھی گنو، کیونکہ ایرانی پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک دن میں 3 لڑاکا طیارے، 2 میزائل اور 1 ڈرون تباہ کیا گیا، اور 2 ہیلی کاپٹروں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ثالث پاکستان ہے، لیکن پاکستان کی ثالثی جو کامیاب ہونے جا رہی تھی، تو کس نے پاکستان کو دھوکہ دیا؟ اور جے ڈی وینس جو کہ پاکستان آنے کے لیے 2 مرتبہ تیار ہو چکا تھا، اس کا طیارہ واپس کیوں گیا؟ اور اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے جناب اعلیٰ ایرانی پاسداران انقلاب کا نیا اعلان کیا ہے، اور جاتے جاتے یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ نہیں سدھرا تو انڈیا نہیں سدھرا، نہیں سدھرا تو بھارتی خفیہ ایجنسی راہ نہیں سدھری، پاکستان کے خلاف وہی گھسا پٹا پرانا طریقہ واردات، فالس فلیگ آپریشن کرو، الزام پاکستان پہ لگا دو، لیکن اس مرتبہ جو کوئی چندی گڑھ میں ہوا، ہائے 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 ہائے، تو وہ جو بھارتی ڈبہ فلم، یعنی کہ وہ ڈبہ فلم ہوتی ہے ناکام فلم، تو بھارتی فلم ڈبہ کیسے نکلی، اس کی بھی تھوڑی سی حقیقت آپ کو بتائیں گے۔ اور جو بم، مبینہ بم پھینکا گیا بی جے پی کے دفتر پہ، وہ کہانی آپ کو اسی بم کی زبانی جو ہے، اسی بم کی زبانی سنائیں گے، وہ انٹرسٹنگ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں گا کہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ حکومت کو اور وزیر اعظم کو اس چیز کا ادراک ہوا کہ یہ جو اضافہ کیا گیا ہے 137 روپے 23 پیسے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا پرسوں، ٹھیک ہے جی، اور بڑا جناب عوام کے جو غم و غصہ ہے اس کو یک طرف یکسر نظر انداز کیا گیا، لیکن حقیقت تب کھلی جب وزیر اعظم کو کل اس حوالے سے ایک بریفنگ ان کے اپنے اداروں نے دی، پھر قومی سلامتی کے اداروں نے دی۔ ظاہر ہے جی وزیر اعظم ہے تو یہ عقد کھلا، یہ بات سامنے آئی کہ جناب اعلیٰ پٹرول کی قیمت اتنی نہیں بڑھائی جا سکتی تھی جتنی آپ سے بڑھائی گئی ہے، چونکہ اعلان کرنے والے وزیر پیٹرولیم اور وزیر خزانہ تھے، تو یہ تو وہ 2 لوگ ہیں جو کہ یہ چاہتے تھے کہ جناب چونکہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے تو دھڑا دھڑ پٹرول کی قیمت بڑھا دی جائے۔ اصل میں پٹرول کی قیمت اتنی نہیں بڑھ رہی تھی جتنی اس پہ لیوی بڑھا دی، یعنی کہ ٹیکس بڑھا دیا۔ وہ جو 80 روپے یکدم لیوی بڑھا کر پٹرول کی قیمت تقریباً 460 روپے پر لیٹر کر دی گئی، وہ پھر وزیر اعظم نے وہ کم کیے، اور اب وہ 378 ان کا ریٹ ہے، تو 380 مارکیٹ میں بکے گا، وہ راتوں رات انہوں نے کیا۔ اب اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری ہے جو بابو ہوتے ہیں، سرکاری بابو، وزارت خزانہ کے، وزارت پیٹرولیم کے، یہ اوگرا یہ شوگرا، یہ تو جناب سارے مال لیتے ہیں، پیٹرولیم کمپنیوں سے بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے حساب کتاب کر کے تو جناب وزیر اعظم سے کہا کہ جناب یہ تو چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اتنی ہو گئی ہے، تو وہ جناب آپ کو اتنا پیسے جو ہے وہ بڑھانے پڑیں گے، اور وہ 137 کا فگر جو ہے وہ دے دیا، ایز اٹ از ہم نے پاس کرنا ہے۔
لیکن وہ تھا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا، لیوی اس میں شامل نہیں تھی، تو انہوں نے لیوی بھی اس میں شامل کر دی، اور جناب وہ قیمت جو کہ اب دیکھیں اصل قیمت جو بنتی تھی وہ 378 روپے ہی بنتی تھی، جو کہ اس وقت وزیر اعظم نے کی ہے، تو 80 روپے کی جو لیوی تھی وہ انہوں نے، اس مافیا نے حکومت کو بھی گمراہ کیا، اور پھر جو وزیر اعظم کو بریفنگ دینے والے تھے انہوں نے بھی گمراہ کیا۔ عوام کا شدید رد عمل آیا تو پھر ادارے بھی بیٹھ گئے، ہمارے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں وہ بھی بیٹھ گئے، پھر آئی بی کی بھی ایک رپورٹ آ گئی، تو انہوں نے بھی وزیر اعظم کو بتایا کہ جناب اعلیٰ آپ اس میں کمی کر سکتے ہیں، یہ لیوی جو ہے اس کا اختیار تو حکومت کے پاس ہوتا ہے، یہ ٹیکس جمع کرنے کا ایک بہانہ ہے، ہاں جی، لیکن کیا بات ہے کہ اتنے ٹیکسز لگانے کے باوجود پھر بھی ایف بی آر کا جو ٹیکس وصولی کا ہدف ہے اس میں کمی ہے، اس میں خسارہ ہے تقریباً کوئی 600 ارب روپے سے زیادہ کا، ٹھیک ہے، عوام کی جیبوں سے نکال 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 بھی سارا کچھ کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جیسے ہی انہوں نے 460 کیا، 65% کرائے بڑھ گئے، اب حکومت بے شک کہہ رہی ہے کہ ہم گڈز کو بھی دیں گے، مال بردار گاڑیوں کو بھی دیں گے، موٹر سائیکلوں کو بھی دیں گے، رکشوں کو بھی دیں گے، سبسڈی دیں گے، کسی کو 80,000، کسی کو 50,000، کسی کو ₹1,00,000، لیکن کرائے پھر بھی بڑھ گئے۔ مثال کے طور پر اگر ₹3,000 کرایہ تھا بس کا اسلام آباد سے موٹر وے لاہور، تو وہ ₹4,000 کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی، یعنی اس کو یہ ₹1,000 اس کو یکدم جو ہے وہ بڑھا دیا گیا، تو وہ اچھا خاصا اضافہ اور بھی جو ہے وہ لوگ انہوں نے کر دیا، بے شک حکومت نے سبسڈی کا اعلان کیا، یہ اچھی بات ہے کہ اسلام آباد میں اور پنجاب میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، یہ جو گرین بس، میٹرو بس، الیکٹرک بس، یہ ساری کی ساری وہ فری ہو گئی ہیں 1 مہینے کے لیے۔ بات ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم نے اس چیز کے اوپر بڑی برہمی دکھائی، انہوں نے کہا کل انہوں نے اس کے اوپر، وہ لاہور میں ہیں، انہوں نے مختلف لوگوں سے بریفنگز لی، اور اس کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ میں قوم سے خطاب کروں گا، اور انہوں نے اس معاملے کے اوپر جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں ان سے بھی بات کی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سابق وزیر خزانہ رہے ہیں، ان سے بھی بات کی۔ وزیر اعظم کل سارا دن یہ کہتے رہے کہ مجھے بتائیے میں کتنا عوام کو اس میں ریلیف دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ واقعی صحیح بات ہے کہ وزیر اعظم خود بھی 137 روپے کے اضافے کے اوپر جو ہے وہ خوش نہیں تھے، تو انہوں نے کل سارا دن اس پہ لگایا، حساب کتاب لگایا، اور پھر یہ پوچھتے رہے کہ بتائیے یہ کہ لیوی لگانا کیا اتنا ضروری تھا، اس میں کمی کر سکتا ہوں تو نہیں کر سکتا۔ پھر آخر کار انہوں نے بطور وزیر اعظم، بطور چیف ایگزیکٹو یہ فیصلہ پھر لیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ، ان کو کہا گیا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اور آپ کا یہ اختیار ہے، وزارت خزانہ ادھر ادھر کے لوگوں نے پھر کہا کہ جناب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو پٹرول صرف پاکستان کو پڑتا ہے ٹیکسوں سے ہٹ کر، وہ ابھی بھی تقریباً کوئی جو ہے وہ 290-272 روپے پر لیٹر خام تیل کی بات کر رہا ہوں، لیکن جب وہ پھر پاکستان میں آتا ہے، ریفائن ہوتا ہے، پھر اس میں وہ مارجن ایک ہوتا ہے کوئی 7 روپیہ ہے، وہ پھر پیٹرولیم ڈیلرز کا مارجن ہے، پھر پیٹرول پمپ مالکان کا مارجن ہے، کمپنیوں کا مارجن ہے، وہ پھر یہ ٹیکسز آ جاتے ہیں، وہ ملا جلا کے لیوی کے بغیر وہ پھر 378 ہی بن رہا تھا، جو کہ پھر وزیر اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، اگر ہم لیوی کم کر سکتے ہیں تو پھر میں پھر جا کر وزیر اعظم نے رات گئے تقریباً کوئی 12 بجے کے قریب، یا 11:30 پونے 12 بجے کے قریب انہوں نے جا کر یہ خطاب کیا قوم سے، اور انہوں نے یہ 80 روپے جو ہے وہ کم کر دی، لیوی کم کر دی، یعنی کہ یہ پہلے بھی کم ہو سکتی تھی، اصل جو قیمت پٹرول کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تھی وہ کچھ اور تھی، انہوں نے اس میں لیوی ملا کر وزیر اعظم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ادارے جو ہیں وہ انہوں نے پھر کہا کہ نہیں جی اتنا بوجھ عوام برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اب یہ دیکھیں، اب یہ وزیر اعظم کے اوپر ہے کہ جنہوں نے اس کو گمراہ کیا، جن اداروں نے، جن وزارتوں نے، جن محکموں نے، جن افسران نے، وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کیا کارروائی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ایک آدھا وزیر، اگر وزیر اعظم ایکشن لے تو ایک آدھا وزیر بھی اس میں رگڑا جائے۔ اب دوسری بات آ جاتے ہیں جناب، وہ ہے ایرانی پاسداران انقلاب کا وعدہ صادق 4، اس کی جو حملے ہیں اس کی سینچری ہونے والی ہے، 93 لہریں اس کی وہ مکمل کر چکے ہیں، جو انہوں نے اسرائیل کے اوپر اور امریکی اور اس کے اتحادیوں کے اوپر جو حملے کیے ہیں، اتحادی ان کے وہ ظاہر خلیجی ممالک ہیں،
वहाँ پر اچھے خاصے انہوں نے ٹارگٹس جو ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، لیکن رات گئے جو انہوں نے ایک بڑا حملہ کیا ہے وہ تھا طالب علم میں موساد کا ہیڈ کوارٹر، جو کہ ایک بلند و بالا عمارت تھی۔ اس کی باقاعدہ طور پر ویڈیو بھی جو ہے وہ ایرانی پاسداران انقلاب نے جاری کی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے، ایرانی میڈیا بھی دکھا رہا ہے کہ جو موساد کی بلند و بالا عمارت ہے وہ جناب زمین بوس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس میں آگ کے شعلے جو ہیں وہ بلند ہوتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اب اسرائیل کے نہ صرف وسطی اسرائیل بلکہ جو مشرقی اور شمالی اسرائیل ہے وہاں پر بھی حملے جو ہے وہ جو صنعتی مراکز ہے، جو ان کے تعلیمی ادارے کو کہ یہ ان کے اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ ایران کے صنعتی ریسرچ کے اداروں کو، تعلیمی اداروں کو، یونیورسٹیز کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی جوابی کارروائی جو ہے وہ جوابی کارروائی میں ان کے تعلیمی اداروں، صنعتی مراکز کو جنوبی اسرائیل میں وہاں پہ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسرائیل کے متعدد علاقوں میں جو ہے وہ سڑکیں، جو شاہراہات ہیں، بلڈنگز ہیں، عمارات ہیں، ان کو بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ پہنچا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ 7 سے 8 ہزار اسرائیلی جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ ہلاکتوں کے حوالے سے جو ہے وہ اسرائیلی جو ہیں وہ کوئی اور دعویٰ کر رہے ہیں، ایرانی جو ہیں وہ کچھ اور دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن زخمیوں کے حوالے سے پتہ چلا ہے کہ جناب وہ ہزاروں، 7 سے 8 ہزار اسرائیلی زخمی۔ دوسری طرف وہ حزب اللہ جو ہے وہ جنوبی لبنان میں جو اسرائیلی فوج کی ہے اس کو پیش قدمی بھی ان کی روک رہی ہے، اور ان کو بھی وہ ٹارگٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں، نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور اب ایرانی پاسداران انقلاب نے نیا اعلان کیا ہے اور اس سے پوری دنیا میں ہلچل مچی ہے۔ انہوں نے کہا جی پہلے تو ہم نے آبنائے ہرمز بند کی رکھی ہے، اب ہم جو ہے وہ آبنائے مندب جو ہے وہ بھی بند کر دیں گے۔ تو یہ تو پھر پوری دنیا کی جو سپلائی لائن ہے، نہ صرف تیل کی بلکہ کھانے پینے کی اشیاء یہ اور برآمدی اشیاء، یہ جس طرح یہ ٹیکسٹائل کی ہیں، یہ چاول ہے، فوڈ آئٹمز ہیں، ان کی بھی پھر سپلائی جو ہے وہ دنیا کو رک جائے گی۔ تو وہ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ جناب دشمنوں کے لیے اس کو بھی ہم پھر بند کر دیں گے اگر یہ سلسلہ جاری رہا، کیونکہ اب اسرائیل اور امریکہ نے پلوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ جو ایران کے اندر پل ہیں، ایک شہر کو دوسرے شہر، ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے ملاتے ہیں، ان کو تباہ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، شہروں سے کاٹ رہے ہیں۔ تو پھر ایران کی جانب سے بھی جو ہے وہ جواب جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اور ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 48 گھنٹے کے لیے جو سیز فائر کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایسا، اور یہ امریکی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، ایرانی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکی صدر یہ چاہتے تھے کہ 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر کیا جائے، لیکن اس کا جواب جو ہے وہ ایران نے حملوں کی صورت میں دیا ہے۔ بحرین، کویت، عمان، سعودی عرب میں بھی جو امریکی سہولیات ہیں یا امریکی کمپنیز کے اڈے ہیں یا امریکی کمپنیز کے دفاتر ہیں، ان کو بھی ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ ایرانی فوج کی جانب سے جو ہے وہ جاری ہے۔ دوسری بات، جس طرح میں نے بتایا کہ اس میں ہماری پوری کوشش تھی کہ یہ ثالثی ہو جائے، کچھ ایشوز کے اوپر جو تھا وہ پاکستان نے بڑا اچھا کام کیا تھا مصر اور ترکیہ کے ساتھ مل کر، اور ایک جو مقام ایسا بھی آیا تھا کہ جو امریکی نائب صدر تھے جے ڈی وینس، وہ پاکستان آنے کے لیے تیار تھے، اور ان کا طیارہ بھی جو ہے وہ پرواز کر چکا تھا، اور ان کے ساتھ جے ڈی کشنر اور اسٹیو وٹکاف بھی تھے، اور انہوں نے اسلام آباد میں آنا تھا۔ لیکن جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق بعض جو ایرانی حکام تھے انہوں نے جو ہے وہ اسلام آباد میں ملاقات سے انکار کیا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر امریکہ جو ہے جب تک مذاکرات نہیں شروع ہو جاتے یا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک حملے نہ کیے جائیں۔ تو وہ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم ان کی جو ریسرچ اور تنصیبات، واٹر کی، پانی کی، توانائی کی تنصیبات، اس پہ حملے نہیں کریں گے، لیکن اس کی وعدہ خلافی کی گئی، تو ایران نے پھر جو ہے وہ انکار کر دیا وہاں پہ آنے کو۔ پھر جے ڈی وینس جو کہ 2 مرتبہ پاکستان آنے کے لیے بالکل تیار ہو بیٹھے تھے، تو پاکستان نے بھی ان کوششوں کے اوپر بڑی دل جمی سے کوششیں کی تھی، ابھی بھی پاکستان کر رہا ہے، لیکن بیچ میں پھر کوئی کبھی اسرائیل تنگ کر دیتا ہے، کبھی ٹرمپ صاحب کے جو مشیران ہیں وہ ان کو دے دیتے ہیں، اور کبھی ایرانی حکام جو ہے اس وجہ سے یہ بات ابھی تک جو ہے وہ کسی طرف نہیں لگی۔
اور پہنچی نہیں کسی نتیجے کے اوپر، لیکن پاکستان پس پردہ ابھی بھی کوششیں جاری رکھے ہوئے پر امید ہے کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ جس طرح ٹرمپ نے بھی کہا کہ حملے بھی جاری رہیں گے، مذاکرات بھی جاری رہیں گے، لیکن ایران کا موقف یہ ہے کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو جب تک مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے اس وقت تک حملے روکنا ہوں گے، لیکن وہ ایران ابھی تک امریکہ اور اسرائیل اس کے اوپر جو ہے وہ رضامند دکھائی نہیں دیتے۔ اب جاتے جاتے کیونکہ کافی وقت ہو گیا ہے جس کے اوپر میں آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں، اتنا لمبا ویلاگ کرنا نہیں چاہیے، لیکن جاتے جاتے یہ چندی گڑھ والا معاملہ جو ہے وہ ڈبہ فلم آپ کو بات کی بتا دوں، صرف 1 منٹ آپ کا لوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، اور پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے منصوبہ پکڑ لیا تھا، وہی فالس فلیگ آپریشن کہ خود کارروائی کرنی ہے، خود واقعہ کرنا ہے انڈیا میں، اور الزام پاکستان پہ لگانا ہے، اور بہانہ بنا کر پاکستان کے اوپر جو ہے وہ کسی نہ کسی قسم کی کوئی فوجی کارروائی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فروغ دینا ہے۔ لیکن اس مرتبہ بھی بھارتی فلم ڈبہ فلم نکلی ہے، وہی راہ کی گسی پٹی منصوبہ بندی تھی۔ چندی گڑھ میں ایک جو ہے وہ نامعلوم بم پھینکا جاتا ہے بی جے پی کے دفتر پر، وہاں پہ چند افراد جو ہے وہ زخمی ہوتے ہیں۔ اب جناب وہ جو اب اس کے جو ادارے ہیں وہ تحقیق کرتے ہیں، پولیس کچھ اور کہتی ہے، ادارے کچھ اور کہتے ہیں۔ وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں، وہ بم پکڑا ہوا ہے، وہ ہاتھ میں وہ دکھائی دیتا ہے ہینڈ گرنیڈ، تو وہ بھی وہ ایک ڈائلاگ آپ کو یاد آ گیا ہوگا نا۔ اس نے کہا جی وہ بم سے کہ جناب آپ پھٹے کیوں نہیں ہیں، وہ بم پھینکا تو وہ پھٹا نہیں، تو اس نے کہا جی میں تو اجازت طلب کر رہا تھا پھٹنے کی، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں پھٹ جاؤں گا۔ کہ پہلے اس نے کہا جی مجھے آپ نے میری پن نکالیں گے اور پھر جناب آپ مجھے پھینکیں گے، تو پھر اگر آپ کی اجازت ہوگی تو جناب میں پھٹ جاؤں گا۔ تو وہی والا حساب تھا ان کی، وہ ڈبہ فلم جو ہوگی بری طریقے سے ناکام ہے، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، کوئی اس کو شادی بیاہ والا پٹاخوں والا بم کہہ رہا ہے، کوئی اس کو ہینڈ گرنیڈ کہہ رہا ہے، کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان نے حملہ، وہ چونکہ جلدی ہوتی ہے نا یہ راہ والوں کو کہ انڈیا میں کوئی واقعہ ہوا نہیں اور راہ نے اس کا الزام پاکستان پہ لگایا نہیں، اس میں بھی یہ ہوا۔ لیکن اس کی یہ بری یہ جو فلم ہے، کیونکہ گسی پٹی فلم ہے نا، اس کا سکرپٹ ایک ہی ہے، اب یہ جو سستا سکرپٹ رائٹر ہے اس کو بھی پکڑیں گے اب یہ کہ جس کا یہ منصوبہ تھا، جس نے یہ کیا تھا سارا کچھ، وہ بھی پکڑا جائے گا بیچارہ، کیونکہ اچھا خاصا نقصان ہوگا جب فلم ڈبہ نکلے یعنی کہ ناکام ہو جائے تو پروڈیوسر کو بھی بڑے نقصان ہوتے ہیں، ڈائریکٹر کو بھی، اور جو فنکار ہوتے ہیں ان کو بھی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تھو ویسے بھی ہوتی ہے، اور ویسے بھی یہ تھو جو ہے وہ انڈیا کے اوپر ہو رہی ہے کہ پاکستان پہ الزام لگانے کا جو منصوبہ تھا وہ دھرے کا دھرا رہ گیا، الٹا جو ہے وہ بم صاحب جو ہیں وہ پھٹے نہیں۔ اور جناب تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو ویڈیو آئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بم نے جو ہے وہ بی جے پی کے ساتھ کیا کیا، ان کا سارا کچا چٹھا جو ہے وہ کھول کے جناب جو ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔